بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَتْ بَلْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإعارة والإباحة ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة صبيا الولي هو العصبة فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب خاوند نے کہا باقرہ سے تجھے نکاح کی خبر پہنچی تھی تو خاموش رہی، اس عورت نے کہا نہیں بلکہ میں نے تو رد کر دیا تھا، تو قول اسی عورت کا معتبر ہوگا اور اس عورت پر قسم نہیں آئے گی اور حلف نہیں لیا جائے گا نکاح میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین فرماتے ہیں کہ حلف لیا جائے گا اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ نکاح سے، لفظ تزویج سے، لفظ تملیک سے، لفظ ہبہ اور لفظ صدقہ سے، اور نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے لفظ اجارہ، اعارہ اور اباحہ سے۔ اور جائز ہے نکاح کرنا چھوٹے لڑکے یا چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کا، جبکہ نکاح کیا ہو ولی نے ان دونوں کا، چاہے وہ لڑکی باقرہ ہو یا وہ سیبہ ہو۔ ولی وہ عصبہ کو کہتے ہیں، اور اگر ان دو بچوں کا نکاح کیا ہو باپ نے یا دادا نے تو اختیار نہیں ہوگا ان دونوں کے لیے بالغ ہونے کے بعد، اور اگر ان دونوں کا نکاح کیا ہو باپ اور دادا کے علاوہ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار ہوگا، چاہے تو نکاح پر قائم رہیں اور چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرد نے ایک عورت سے یہ کہا، عورت کون سی تھی؟ باقرہ عورت تھی جس کی خاموشی رضامندی شمار کی جاتی ہے۔ اس باقرہ عورت سے یہ کہا کہ تجھ تک نکاح کی خبر پہنچی تھی، تو آگے سے خاموش رہی، لہذا تیرا میرے ساتھ نکاح ہو گیا، کیونکہ باقرہ کی خاموشی رضامندی شمار ہوتی ہے۔ اب اس باقرہ عورت نے یہ کہا کہ نہیں میں خاموش نہیں رہی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب اس صورت کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ جو قول ہے یہ عورت کا معتبر ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ واضح طور پہ سمجھ لیں کہ گواہ یہاں پہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ تو گواہ مرد کے پاس ہے نہ ہی گواہ عورت کے پاس ہے۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر جو خاوند ہے یہ مدعی ہے، کیونکہ یہ وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے، اور عورت یہ منکر ہے، وہ دعوے سے اس دعوے کا رد کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے۔ اب ہوتا تو یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس گواہ ہوں تو پھر اس کی بات معتبر ہوتی ہے، یہاں پر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، جو مدعا علیہ عورت ہے اس کے اوپر قسم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوتی ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے باب میں عورت کے اوپر قسم لازم نہیں ہوگی، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی جو بات ہے یہ قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، وہ قسم اٹھائے گی کہ میں نے نکاح سے انکار کر دیا تھا، تو پھر اس کی بات قبول کی جائے گی، وگرنہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جبکہ فتویٰ جو ہے اس مسئلے میں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے اوپر ہے۔ اب عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، جب خاوند نے کہا باقرہ عورت سے بلغ کی، تجھ تک پہنچی تھی نکاح کی خبر، یہ جو نکاح ہے نا یہ بلغ کا فاعل ہے، فَسَكَتِّ، تو خاموش رہی تھی، وقالت، اس نے کیا کہا، نہیں بل رددت، میں نے تو انکار کر دیا تھا، میں نے رد کر دیا تھا۔ فالقول قولها، تو بتا رہے ہیں کہ القول المعتبر ہی قولها، کہ جو معتبر قول ہے وہ اسی کو عورت کا ہی قول معتبر ہوگا، ولا یمین علیہا، اور اس عورت کے اوپر قسم کھانا لازم نہیں ہوگی۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ نکاح کے باب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلف نہیں لیا جاتا، یعنی قسم نہیں اٹھوائی جاتی ہے، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلف لیا جاتا ہے۔ وہی والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ عورت مدعا علیہ ہے، اب مدعا علیہ کے اوپر قسم آئے گی یا نہیں آئے گی، ویسے تو قسم آتی ہے، لیکن نکاح کے مسائل کے اندر نکاح کے بارے میں اگر جھگڑا ہو جائے تو عورت سے قسم نہیں لی جاتی ہے، بغیر قسم کے ہی عورت کی بات معتبر ہوتی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، قسم کے ساتھ معتبر ہوتی ہے، اور اس مسئلے میں جو فتویٰ ہے وہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ۔ اصل میں اس میں اصول یہ ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ہر وہ لفظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے جو صراحتاً نکاح کے اوپر دلالت کرے، جیسے کہ لفظ نکاح ہے، یہ اسی طریقے سے لفظ تزویج ہے، یا پھر ہر ایسا لفظ جس سے ملکیت ثابت ہوتی ہو۔ اب ملکیت بھی آپ دیکھیں نا، تملیک کا لفظ اس سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، ہبہ کا لفظ ہے اس سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، صدقہ کا لفظ ہے اس سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور ہر ایسا لفظ جو نہ تو نکاح کے اوپر صراحتاً دلالت کرے اور نہ ہی اس لفظ سے تملیک ثابت ہوتی ہو، ملکیت ثابت ہوتی ہو، بلکہ عاریت کے معنی میں یا کچھ دیر فائدہ اٹھانے کے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہو، تو ایسے لفظ سے نکاح نہیں ہوگا۔
تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ نکاح کے ساتھ۔ وہ خاوند کہتا ہے کہ نکاح تو کی، عورت کہہ دیتی ہے میں نے قبول کیا، یا خاوند کہتی ہے کہ زوجت تو کی، میں نے تو اس سے تزویج کی مطلب نکاح کیا، یا اسی طریقے سے خاوند کہتا ہے کہ میں تیرا مالک بنا، اس نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا وغیرہ ذالکہ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ نکاح سے، لفظ تزویج سے، لفظ تملیک سے، لفظ ہبہ سے، لفظ صدقہ سے۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں، یہ دو لفظ صراحتاً نکاح کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور یہ جو باقی تین لفظ ہیں ان تین الفاظ سے مل کے ثابت ہوتی ہے، تو اس سے مل کے متع مراد ہوگا، اور پھر یہاں سے نکاح منعقد ہو جائے گا ان الفاظ کے ساتھ۔ اور نکاح منعقد نہیں ہوگا لفظ اجارہ کے ساتھ، یعنی خاوند کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے کرائے پر دیا، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، یا خاوند کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عاریت پر دیا، یعنی بغیر پیسوں کے استعمال کرنے کے لیے دیا، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا آپ تیرے لیے مباح کر دیا، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، تو ایسے الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں اس ملکیت کے اوپر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتِ الصَّغِيرَةُ صَبِيًّا۔ فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی سے مراد یہ ہے کہ نابالغ کا نکاح، نابالغ لڑکا ہے نابالغ لڑکی ہے، ان دونوں کا نکاح اگر ان کا ولی کر دیتا ہے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ولایت اجبار، یعنی بچے اور بچی سے اجازت لیے بغیر نکاح کرنا، اس کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ اس کا مدار ہے صغر، نابالغ ہونے کے اوپر ہے۔ اگر لڑکا نابالغ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح بھی کون کرے گا؟ ولی کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچی نابالغ ہے تو اس کی اجازت لیے بغیر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، صغیر اور صغیرہ، نابالغ لڑکا ہے اور نابالغ لڑکی ہے، ان دونوں کا نکاح کرنا جائز ہے، جبکہ نکاح کیا ہو ان دونوں کا ولی نے، چاہے وہ بچی باکرہ ہو چاہے وہ بچی سیبہ ہو، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ولایت اجبار کا مدار نابالغ ہونے کے اوپر ہے، ولایت اجبار کا مدار باکرہ ہونے کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو بچی ہے، چاہے چھوٹی بچی، چاہے وہ باکرہ ہو چاہے وہ سیبہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، دیکھیں ولایت اجبار آپ پڑھ چکے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے ولایت الزام، اور ایک چیز ہوتی ہے خیار بلوغ۔ ان دو کو بھی سمجھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ولایت اجبار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی ہے تو ان کی رضامندی لیے بغیر ولی ان کا نکاح کر سکتا ہے، اور یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس کو ولایت اجبار کہتے ہیں۔ اب ولایت اجبار کی وجہ سے نکاح کر دیا نابالغ لڑکے کا نابالغ لڑکی کا، تو نکاح ہو گیا۔ اب ایسے نکاح میں بچے کو اور بچی کو خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کی صورت میں جب یہ بالغ ہوں تو ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو یہ نکاح کو برقرار رکھیں چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے خیار بلوغ۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، ولایت الزام۔ ولایت الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح جو نابالغ ہونے کی حالت میں کیا تھا ولی نے، یہ نکاح لازم ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کو خیار بلوغ حاصل نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے ولایت الزام۔ ولایت اجبار بھی سمجھ لیا، ولایت الزام بھی سمجھ لیا، خیار بلوغ بھی سمجھ لیا۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ ولی کے بارے میں جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ ولی اقرب وہ ہوتا ہے باپ، اور دوسرے نمبر پر ولی اقرب ہوتا ہے دادا۔ ان دونوں کو اپنے بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر کمال درجے کی شفقت ہوتی ہے، لہٰذا ان کو ولایت اجبار کے ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر ان دونوں نے، باپ نے یا پھر باپ نہیں تھا تو دادا نے، اگر نابالغ ہونے کی حالت میں نکاح کر دیا ہے لڑکے کا اور لڑکی کا، تو بالغ ہونے کے بعد ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، یہ نکاح برقرار رہے گا، لازم ہو جائے گا، یہ نکاح فسخ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر جو ولی تھا جنہوں نے نابالغ ہونے کی حالت میں لڑکے کا یا لڑکی کا نکاح کیا تھا، یہ ولی باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، ان کے علاوہ کوئی اور تھا۔ ان کے علاوہ کوئی اور کیا تھا؟ وہ آپ بیٹا تو نہیں ہو سکتا، چچا ہوگا یا پھر چچا زاد بھائی ہوگا یا پھر اس لڑکی یا لڑکے کا بھائی ہوگا۔ انہوں نے اگر نکاح کر دیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر ولایت اجبار کی وجہ سے نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن ولایت الزام حاصل نہیں ہوگی، یہ نکاح لازم نہیں ہوگا، بلکہ لڑکے اور لڑکی کو بلوغت کے بعد خیار فسخ حاصل ہوگا، یعنی اگر یہ نکاح کو فسخ کرنا چاہیں فسخ کر سکتے ہیں، برقرار رکھنا چاہیں تو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں فَإِن زَوَّجَهُمَا، اگر ان دونوں کا نکاح کیا، کن دونوں کا نکاح؟ صغیر اور صغیرہ کا نکاح کیا باپ نے یا پھر دادا نے، فلا خیار لہما، تو پھر ان دونوں کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ کن دونوں کو؟ صغیر اور صغیرہ کو، بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا، اور اگر ان دونوں کا نکاح کیا، کن دونوں کا نکاح کیا؟ صغیر اور صغیرہ کا نکاح کیا باپ اور دادے کے علاوہ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، کن دونوں میں سے ہر ایک کے لیے؟
صغیر اور صغیرہ میں سے ہر ایک کے لیے اختیار ہوگا انشاء اقام علی النکاح و انشاء فسخا، چاہے تو بالغ ہونے کے بعد نکاح پر قائم رہیں اور چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دیں۔